کہا جاتا ہے کہ قومی معاملات پر بات کرنے کے لیے 3 باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے: مخاطب کی زبان، اس کی ذہنی سطح اور پھر اس کی نفسیات۔ اب اگر ان باتوں کا خیال نہ رکھا جائے نا تو کہتے ہیں کہ بات پھر اس لطیفے جیسی ہو جاتی ہے جو عام طور پہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک صاحب دیوبند سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد گھر واپس جا رہے تھے۔ ان کا علم تازہ تازہ تھا اور پھر ان کو اس کا احساس بھی تھا۔ ہوا یہ کہ کسی ریلوے اسٹیشن پر گاڑی کھڑی ہوئی تو پلیٹ فارم پر ایک چھاپڑی فروش نے گول گپے لگا رکھے تھے۔ مولانا صاحب نے چھاپڑی والے کو آواز دے کر کہا کہ ارے میاں، گن کر دیتے ہو یا تول کر؟ یہ سن کر چھاپڑی والے نے غور سے حضرت کی طرف دیکھا۔ اس نے ایک بار پھر ان کی بات کو سمجھنے کی خوب کوشش کی، لیکن جب اس کے کچھ پلے نہیں پڑا نا تو سادگی سے بولا کہ صوفی صاحب، میں تو گول گپے بیچتا ہوں۔ اب لگتا یہ ہے کہ DGISPR کی پریس کانفرنس سن کر کچھ وزراء بھی گول گپے بیچنے لگے ہیں۔ اب وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا فرمان یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے پیچھے پاکستان کی جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ یک زبان نہیں ہیں، اور سب سے بڑا فرق تحریک انصاف اور تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا حکومت ڈال رہی ہے۔ اب پتہ نہیں کہ یہ سن کر DGISPR کیا محسوس کریں گے، کیونکہ ان کے مطابق 2025 دہشت گردی کے حوالے سے اہم سنگ میل ثابت ہوا، جس کے دوران اس معاملے پر عوام، ریاست اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان مکمل ہم آہنگی اور کلیئرٹی آ گئی۔ کسی قسم کی کوئی خلیج باقی نہیں رہی سوائے چند مخصوص افراد اور گروہ کے، باقی ساری قوم ایک پیج پر آ چکی ہے۔ اب چونکہ وہ لطیفے میں گول گپے والے کا جواب سن کر مولانا کے تاثرات کا ذکر نہیں ہے، تو اس لیے مجھے بھی نہیں معلوم کہ طلال چودھری کی اس بات پر DG صاحب کا پھر جو رد عمل ہے وہ کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن خیر، دوسرا بیان وہ خواجہ آصف کا ہے۔ اب وہ موصوف کہتے ہیں کہ مارکہ حق کے بعد ہمیں جہازوں کے اتنے آرڈر مل رہے ہیں کہ 6 ماہ بعد ہم IMF کو خدا حافظ کہنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ اچھا، ویسے اب اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے جنگی جہازوں کی پرفارمنس وہ لاجواب تھی۔ اچھا، پھر گزشتہ روز بھی بنگلہ دیش کے ایئر چیف نے یہ پاک فضائیہ کے جو سربراہ ہیں ان سے ملاقات کی اور GF-17 کی خریداری میں انہوں نے دلچسپی کا اظہار بھی کیا۔ لیکن یہ 6 ماہ میں IMF سے جان چھڑانے والی بات یہ کچھ زیادہ ہی چھوڑی بھی نہیں لگتی، چونکہ GF-17 کوئی کاغذ سے بنے جہاز تو نہیں ہے نا جو 6 ماہ میں تھوک کے حساب سے بن بھی جائیں گے اور فروخت ہو کر ان کی قیمت بھی وصول ہو جائے گی۔ لہٰذا خواجہ صاحب، آپ کی خواہشات کی قدر، لیکن آپ اپنی زبان کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھیں، کیونکہ آپ جب بھی منہ کھولتے ہیں نا تو بات جو ہے وہ الٹی ہی پڑ جاتی ہے۔ اب جناب، کس کو یہ نہیں پتا کہ IMF سے جان چھڑانے کا نعرہ کب سے آپ اور آپ کی لیڈرشپ لگا رہی ہے؟ کم از کم یہ 90 کی دہائی سے تو یہی باتیں جو ہیں وہ لگاتار سنی جا رہی ہیں، جس کا مقصد عام طور پہ عوام کو گمراہ کرنا اور جو ریئل ایشوز ہیں نا ان سے توجہ ہٹانے کے علاوہ تو کچھ نہیں ہوتا۔ شاید ایسی ہی باتیں سن کر تو مشتاق یوسفی نے کہا تھا کہ بادشاہوں اور مطلق العنان حکمرانوں کی مستقل اور دل پسند سواری در حقیقت رعایا ہوتی ہے۔ پھر کرتے رہیں سواری جب تک یہ آپ کو دستیاب ہے، لیکن خدا را آپ حقیقت کے قریب رہا کریں۔